ناظرین السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر مغیث احمد ہے اور میں آج آپ لوگوں کے سامنے بہت ہی اہم موضوع پر بات کرنے والا ہوں۔ میرے گفتگو کا موضوع ہے ہندوستان میں فارسی زبان، ماضی، حال اور مستقبل۔ تو ناظرین آئیے ہم اپنے اصل موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ یوں تو ہندوستان میں فارسی زبان و ادب کی تاریخ اس سے کہیں زیادہ قدیم ہے جو تاریخ کی کتابوں میں مذکور ہے، مگر ہندوستان میں فارسی زبان کا باضابطہ آغاز عہد غزنوی سے ہوتا ہے۔ اس عہد کے شاعروں میں نکتی لاہوری، ابو الفرج رونی اور مسعود سعد سلمان وغیرہ کے نام سر فہرست ہیں۔ غوری عہد میں بہت سے صوفیاء ایران سے ہندوستان آئے، جن کے ساتھ ان کے چاہنے والوں کی خاصی تعداد تھی اور ان کی زبان بھی فارسی تھی۔ خلجی و تغلق عہد میں بھی فارسی کو کافی فروغ حاصل ہوا۔ امیر خسرو، امیر حسن سجزی اور ضیاء الدین برنی کے نام سے سبھی واقف ہیں۔ سیدوں اور لودھیوں کا زمانہ کافی اتل پتل کا رہا، جس کی وجہ سے بہت سے امراء جنوب کی طرف منتقل ہوئے اور ان کے ساتھ فارسی زبان بھی دکن میں پہنچ گئی اور دھیرے دھیرے جنوبی ہند میں فارسی کی نئی بستیاں آباد ہونے لگیں۔ اسی زمانے میں ملا حسین واعظ کاشفی ایران سے ہندوستان آئے، جنہوں نے انوار سہیلی کے نام سے کلیلہ و دمنہ کا منظوم فارسی ترجمہ کیا۔ مغلوں کا دور فارسی زبان کے لیے کافی ہموار سمجھا جاتا ہے۔ خود بابر نے فارسی میں اشعار کہے۔ ہمایوں کو فارسی کا صاحب دیوان شاعر کہا جاتا ہے۔ ہمایوں کی ہمشیرہ گلبدن بیگم نے فارسی میں ہمایوں نامہ لکھا۔ اکبر کے عہد کو فارسی زبان و ادب کے فروغ کے لیے زرین عہد کہا جاتا ہے۔ اکبر کے دربار سے وابستہ بہت سے امراء فارسی زبان پر عبور رکھتے تھے۔ انہوں نے بھی فارسی شعراء و ادباء کی سرپرستی کی۔ عبد الرحیم خان خانہ کی ادب نوازی کے واقعات آج بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ اس عہد میں فارسی نثر کی طرف کافی توجہ کی گئی۔ ابو الفضل کی آئین اکبری اور اکبر نامہ اس کی بہترین مثالیں ہیں۔ ابو الفضل نے عیار دانش کے نام سے کلیلہ و دمنہ کا فارسی میں منثور ترجمہ کیا۔ اس زمانے میں سنسکرت کی مشہور مذہبی کتابوں رامائن اور مہابھارت کا فارسی میں ترجمہ ہوا۔ فارسی کے مشہور محقق پروفیسر عبد الودود اظہر نے رامائن کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے، جس میں انہوں نے فارسی میں کیے گئے رامائن کے مختلف تراجم کا ذکر کیا ہے۔ جہانگیر کا زمانہ بھی فارسی کے لیے کافی مناسب رہا۔ پدماوت کا فارسی ترجمہ اسی عہد میں ہوا۔ شاہجہاں کے عہد کی عمارتیں فارسی زبان کی جیتی جاگتی مثالیں ہیں۔ دارا شکوہ فارسی کے ساتھ عربی، سنسکرت اور ہندی میں کافی مہارت رکھتا تھا۔ وہ فارسی میں شاعری بھی کرتا تھا۔ اورنگزیب کے زمانے میں اگرچہ شعراء کی بہت حوصلہ افزائی نہیں کی گئی، مگر فارسی شاعری اور ادب نوازی کے تعلق سے فارسی کی روایتیں پھر بھی قائم رہیں۔ مغل عہد میں غیر مسلم شعراء، مترجمین اور خطاطوں کی ایک لمبی فہرست ہے۔ مغل حکومت کے زوال کے ساتھ ہی فارسی زبان بے توجہی کا شکار ہونے لگی، مگر پھر بھی 18ویں صدی کے نصف آخر تک فارسی کا دبدبہ قائم رہا۔ عبد القادر بیدل جیسے عظیم شاعر اسی عہد سے تعلق رکھتے ہیں، جنہوں نے نظم و نثر میں کئی اہم تصانیف چھوڑے ہیں۔ ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کی پکڑ مضبوط ہونے کے ساتھ ہی فارسی کے دست و بازو ڈھیلے پڑنے لگے اور فارسی زبان پر ادبار کے بادل منڈلانے لگے۔ مرزا غالب 19ویں صدی کے اکلوتے شاعر ہیں جن کا فارسی کلام ان کے اردو کلام سے زیادہ ہے۔ 20ویں صدی کے نصف اول میں ہمیں اقبال شبلی اور اقبال سہیل کے سوا کوئی اہم شاعر دیکھنے کو نہیں ملتا۔
اور نصف آخر تو جیسے فارسی شاعروں کے لیے غات سالی کرا۔ آزادی کے بعد ہندوستان میں فارسی زبان و ادب کے نئے دریچے کھلے ہیں۔ ہندی، اردو، میڈیول انڈین ہسٹری اور ہماری گنگا جمنی تہذیب کے موضوع پر فارسی زبان میں لکھی گئی کتابوں کو پڑھنے کا رجحان بڑھا ہے۔ 21ویں صدی اس اعتبار سے بھی اہم ہے کہ فارسی کے بہت سے نئے شاعروں نے اپنے شاعرانہ کمال کا اعتراف کرانا شروع کر دیا ہے۔ فارسی کے بارے میں مثل مشہور ہے: فارسی زبان خیر دشوار است لیکن شیریں است۔ لیکن فارسی زبان صرف شیریں نہیں بلکہ دنیا کی واحد ایسی زبان ہے جس میں سب سے زیادہ اخلاقیات، اخوت، مساوات، انسانیت، امن و آشتی اور صلح و جوئی کا سبق سکھایا گیا ہے۔ ویسے تو فارسی زبان باضابطہ طور پر 3 ملکوں میں بولی جاتی ہے، لیکن بے ضابطہ طور پر دنیا کے تقریباً ہر خطے میں اس کے پڑھنے، پڑھانے اور جاننے والے موجود ہیں۔ ہندوستان کی 1000 سالہ تاریخ فارسی دانی کے بغیر نامکمل ہے۔ فارسی زبان ہند آریائی زبانوں کے خانوادے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کے گرامر اور جملوں کی ساخت بھی تقریباً ہندی سے ملتی جلتی ہے۔ اردو کے جتنے بھی بڑے بڑے شعراء گزرے ہیں وہ فارسی کے بھی اسکالر رہے ہیں۔ فارسی کے بغیر اردو کا تصور تقریباً ناممکن ہے۔ عہد حاضر کی ضروریات کو محسوس کرتے ہوئے ملک کی بہت سی یونیورسٹیوں میں قدیم فارسی کے ساتھ جدید فارسی سیکھنے کا رجحان بڑھا ہے۔ مختلف کمپنیوں اور سیر و سیاحت کے شعبے میں فارسی کی ضرورت محسوس کی جانے لگی ہے۔ اس لیے ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ فارسی کی جڑیں بہت مضبوط ہیں اور مستقبل قریب میں اس میں مزید بہتری کے امکانات ہیں۔ بہت شکریہ۔